بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیانی سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا قدم بقدم ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر جس طرح نبی مکرم علیہ السلام کی زندگی آگے بڑھتی رہی اسی ترتیب سے مطالعہ سیرت آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے علم کے پچھلے پروگرام میں ہم نے غزوہ بدر اور اس کے بعد کے چند جو واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی غزوہ بدر کے بعد کے چند واقعات مزید اور کچھ سرگرمیاں مزید، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد کا واقعہ پیش آنا، اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ غزوہ بدر کے بعد سرگرمیاں مزید خطرات، کیا مطلب؟ اب تو جنگ کا اعلان ہو گیا، جنگ کا اعلان تو ہو چکا تھا، مشرکین کی طرف سے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، رب کی طرف سے بھی جنگ کی اجازت آ گئی، قتال کا حکم بھی آ گیا۔ یہ ایک نیا موڑ ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں، اور اب مزید نئے خطرات ہیں جو درپیش ہیں، نئے چیلنجز ہیں جو درپیش ہیں۔ اس تعلق سے پہلی بات، یہود اور مشرکین، ان کے بارے میں قرآن نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 میں یہ بتایا ہے کہ ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر کون لوگ ہیں؟ یہود والذین اشرکوا، اور وہ جنہوں نے شرک کیا۔ یہود کا معاملہ کیا ہے؟ رنج اور عداوت کی بات ہے۔ ان کے تعلق سے اشارہ پہلے بھی ہو چکا کہ یہ تو انتظار میں تھے ایک آخری مسیحا کے آنے میں کے حوالے سے اور ایک آخری رسول کے آنے کے حوالے سے، مگر وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے بنی اسماعیل میں سے، اور یہ تھے بنی اسرائیل، ان کو حسد ہوا اور یہ دشمن نمبر 1 بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد کے بعد کے حالات کے ذیل میں۔ تو ایک تو ان کی رنج اور عداوت وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا ذکر آگے مزید آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو دوسری طرف اہل مکہ جو مشرکین مکہ ہیں، ان کی انتقام کی آگ ہے کہ ایک طرف تو یہ مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تھے، لیکن اب مدینہ طیبہ میں ان مسلمانوں کو ایک پورا بیس مل گیا، اور اب یہ جنگی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، اور بدر کا مارکا جو ہے وہ سج بھی چکا ہے، اور بدترین شکست مشرکین مکہ کو ہو بھی چکی ہے۔ تو اب ان کے انتقام کے جذبات ہیں جو جنم لے رہے ہیں، اور وہ انتقامی کارروائی کے لیے پر تول رہے ہیں۔ یہ وہ نئے چیلنجز ہیں اور نئے خطرات ہیں جو درپیش ہیں مسلمانوں کی جماعت کو، اور اس کے تعلق سے ہدایات اللہ کی طرف سے بھی مزید آئیں گی۔ ایک اور اہم گروہ وہ منافقین کا ہے۔ یہ ابھی اول دور ہے، مکہ مکرمہ سے ہجرت ہوئی، مدینہ طیبہ کے آغاز میں سن 2 ہجری میں بدر کا پہلا معرکہ پیش آیا۔ ابھی یہ نفاق کا پودا پروان چڑھ رہا ہے، چنانچہ ہم نے لکھا ہے در پردہ سازشیں ہو رہی ہیں، یہ آستین کے سانپ بنیں گے۔ یہ کہنے کو تو کلمہ کو مسلمان تھے منافقین، مگر قرآن کہتا ہے لم تؤمن قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور یہ اندر خانے سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ یہ وہ نئے چیلنجز ہیں، یہ خطرات ہیں جو مسلمانوں کو درپیش ہیں۔ 2 اور واقعات کا میں ذکر چاہوں گا کہ آپ کے میرے سامنے آئے جو معروف واقعات ہیں، ورنہ تو بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی۔ پہلا واقعہ غزوہ بنو قینقاع۔ بنو قینقاع آپ کو یاد آ گیا ہوگا، 3 قبائل یہود کے آباد تھے مدینہ میں یا مدینہ کے اطراف میں، ان میں سے بنو قینقاع یہ پہلا قبیلہ ہے جس کے خلاف اب اقدام ہوگا۔ یہ مدینہ طیبہ میں موجود تھے، یہاں پر یہ آباد تھے، اور سونار کا بھی کام ان کے پاس تھا، پیشے کے اعتبار سے لوہار کا کام بھی ان کے پاس تھا، ہتھیار تیار کرنے کا کام بھی ان کے پاس تھا، اور یہ مدینہ کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے سازشیں کی مسلمانوں کے خلاف۔ پہلے بھی دل سے تو انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ نہیں کیا، مجبوراً کرنا پڑا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کے لیے، لیکن انہوں نے بڑی چھیڑ چھاڑ کا معاملہ کیا، اور انہوں نے بد کلامی بھی کرنا شروع کر دی۔ آج جب قرآن و صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم والے سیگمنٹ کے ذیل میں پہلی آیت پیش کی گئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 اور 13، تو وہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ بنو قینقاع کے یہود تھے جنہوں نے بد کلامی کی۔ انہوں نے کہا مسلمانوں بھی اناڑی لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑا، یہ بدر کے اندر تمہیں جیت مل گئی ہے، یہ اناڑی لوگ تھے، ہم سے لڑو گے تو پتہ چل جائے گا، ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں لڑنے والے بھی اور سینکڑوں کی تعداد میں ہتھیار بھی موجود ہے، اور ہم جواں مرد ہیں، ہم سے مقابلہ ہوگا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ اس طرح کی انہوں نے بد کلامیاں کی۔ مزید بنا یہ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، یہ لفظ میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، مسلمانوں کی عورتوں کو پریشان کیا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے۔ بازاروں میں اگر کوئی مسلمان عورت آ گئی، حالانکہ ابھی پردے اور حجاب کے احکامات نہیں آئے ہیں، مگر ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک عرب عورت آئی ہے، اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا ہے، اور یہودی جو کہ دکان پر بیٹھا ہوا تھا اس نے معاذ اللہ وہ کھینچنے کی کوشش کی ہے، اور جب اس کا اللہ کی اس بندی کا چہرہ کھل گیا تو خوب قہقہے لوگوں نے لگائے۔ یہ ہے ان کی جو حرکتیں ہیں وہ اب حد سے بڑھتی چلی گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دیا۔ اس کے بعد ان
کا محاصرہ ہوا، یہ شوال 2 ہجری کی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے رمضان 17 رمضان غزوہ بدر کا موقع، اور رمضان کے بعد شوال کا مہینہ، اور شوال کے مہینے کے وسط میں یہ معاملہ یہود کے اس قبیلے کے خلاف ہوا اور ان کو جلا وطن کیا گیا۔ اور عبداللہ بن ابی وہ سردار بنے گا منافقین کا، ابھی اس کا کھل کر سامنے رول بھی آنے والا ہے، اور اس نے درخواست کر کر کے تفسیر سیرت کی کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ شدید زور ڈالا کہ آپ کسی طریقے پر ان کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ میرا معاہدہ تھا، انہوں نے میری حمایت کی تھی، ایسا اور ویسا۔ تو بہرحال ان کو جلا وطن کیا گیا اور شام کی طرف یہ نکلے ہیں، اور بعد میں جا کر ان کی اموات بھی واقع ہوئی ہیں۔ بنو قینقاع کے یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہاں ان کا مال تھا جو مسلمانوں کو ملا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک انعام تھا مسلمانوں کے لیے۔ نوٹ کر لیجئے، ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہود کے ساتھ بھی رسول اللہ علیہ السلام نے بھی تو معاہدے کیے تھے، تو ہمیں بھی معاہدے کر لینے چاہیے۔ آج دیکھیے کہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے، 35-40 لاکھ یہودی تو آباد ہے، جگہ کم پڑ رہی ہے، تو گریٹر اسرائیل کے لیے ان کو اور جگہ چاہیے۔ 1.25 کروڑ کے قریب جو یہودی پوری دنیا میں آباد ہے، ان کو بلانے کے لیے ان کو جگہ چاہیے۔ اور یہ یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ ہمارے سامنے ہے، اور کس طرح امریکی صدر نے دستاویز پہ دستخط کر کے گویا فاتحانہ انداز میں دستاویز پوری دنیا کو دکھائی کہ یروشلم کو اب اسرائیل کا جو ہے وہ دارالحکومت بھی بنایا جائے، اور ہم اپنا سفارت خانہ بھی تل ابیب سے یروشلم کے اندر منتقل کریں گے۔ جو بھی حالات وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو بہرحال لوگ کہتے ہیں جی یہود کے ساتھ معاہدہ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے بندو، یہ بھی تو بتاؤ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہود کے قبائل کے خلاف اقدام بھی تو کیا ہے۔ یہ ہے پہلا قدم، یہ پہلا اقدام جو کیا گیا بنو قینقاع کے خلاف سن 2 ہجری میں۔ 4 ہجری میں بنو نذیر، یہ نذیر بھی پڑھا جاتا ہے، دوسرا قبیلہ اس کے خلاف اقدام ہوا، اور سن 5 ہجری میں تیسرا قبیلہ بنو قریظہ غزوہ احزاب کے بعد اس کے خلاف اقدام ہوا۔ یہ بھی تو تاریخ کا حصہ، اس کو بھی تو بیان ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک اور اہم واقعہ کئی اور واقعات کے ساتھ، وہ ہے کعب بن اشرف کا قتل۔ یہ یہود کا سردار تھا اور بڑی حجو کرتا تھا، گستاخیاں کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، مسلمانوں کو بھی تنگ کرتا تھا، بد کلامی بھی کرتا تھا، اور ان کو لڑانے کی بھی کوششیں کرتا تھا معاذ اللہ۔ مالدار بھی تھا، شاعر بھی تھا، اور حجو یہ لفظ آپ نے کبھی سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، بے باک تھا اور بد کلامی کرتا تھا، گستاخیاں کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کی ریشہ دوانی اس سطح کو پہنچی کہ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے بات رکھی۔ بہت توجہ کیجئے گا، بخاری کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون اس اللہ کے اور میرے دشمن سے میری جان چھڑا دے گا؟ کون اس اللہ کے اور میرے دشمن سے جان چھڑائے گا میری؟ صحابہ، جوشیل صحابہ کھڑے ہوئے، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے، اور دیگر صحابہ، ایک پوری جماعت تیار ہوئی۔ اور تفسیر آپ کبھی پڑھیں سیرت کی کتابوں میں، پوری پلاننگ کے ساتھ، بالکل ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا ہے۔ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ محمد بن مسلمہ یہ بھی گئے ہیں، ابو نائلہ وہ بھی گئے ہیں، اور دیگر 1-2 اصحاب بھی گئے ہیں۔ پوری جماعت گئی، اور اس کو بہانے سے بلایا گیا، نئی نویلی اس کی شادی ہوئی تھی، اور اس کو گھر سے باہر بلایا گیا، اور اس کے حوالے سے اس کو باتوں میں لگا کر صحابہ کرام نے اس کا خاتمہ کیا، اور رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں یہ ساری کاروائی پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر تفصیل موجود ہے۔ کعب بن اشرف کے قتل کے حوالے سے رسول اللہ نے یہ بات اظہار کے طور پر صحابہ کرام کے سامنے رکھی، اور ان صحابہ کرام کے ذریعے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کی پاسداری ہوئی۔ یہ گستاخ رسول بھی تھا، اور اس کے قتل کا حکم رسول اللہ علیہ السلام نے خود دیا تھا، اور صحابہ کرام نے جا کر اس کو قتل کیا، پوری پلاننگ کے ساتھ۔ تفصیل سیرت کی کتابوں میں اور بخاری کی روایت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو چند واقعات میں نے چاہا کہ غزوہ بدر کے بعد کے جو حالات میں سے تو وہ آپ کے سامنے رکھے۔ اب آئیے غزوہ احد کا بیان، جو آج اکثر حصہ اسی بیان کے متعلق ہمارے پروگرام کا ہوگا، اس پر ہم تبصرہ شروع کرتے ہیں اپنا۔ قریش کا جوش انتقام، ابو سفیان کے قافلے کا سارا مال جنگ کے لیے بیچ ڈالا گیا۔ یاد آ گیا قافلہ؟ یہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا تھا ابو سفیان کا، یہ بعد میں ایمان لائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوں، لیکن بعد میں ایمان لائے، ابھی تو یہ کفار کے کیمپ میں ہے۔ تو یہ قافلہ تو بچ گیا، اور ادھر مٹ بھیڑ کس سے ہوئی تھی؟ 313 کا لشکر 1000 کے لشکر سے ٹکرایا تھا۔ یہ واقعہ پورا آپ کو یاد ہے۔ یہ قافلہ تو بچ گیا، یہ مکہ پہنچ گیا تھا، اور ادھر مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی غزوہ بدر کے موقع پر کفار مشرکین کو۔ تو یہاں پر تو واویلے مچے ہوئے ہیں، اور اس سارے مال کو جنگ کے لیے بیچ ڈالا گیا۔ مراد یہ کہ سارے کا سارا مال جو بھی آمدن ہے وہ لگائی جا رہی ہے اب جنگی تیاریوں کے لیے، مسلمانوں کے خلاف اقدام کرنے کے لیے۔ قریش کی تیاری میں 3000 کی فوج، یعنی 3000 کا لشکر ہے، 15 عورتیں بھی ہیں۔ یہ وہ عورتیں جو واویلا مچائیں گی۔ پہلے تو ناچتے کودتے گاتے ہوئے آئے تھے بدر کے موقع پر، اب یہ عورتیں اپنے مردوں کو غیرت دلائیں گی، اور اشعار پڑھ پڑھ کے
اور دعائیاں دے دے کر اور فلاں فلاں مقتول کا نام لے لے کر اس کو بھی قتل کیا گیا تھا، اس کو بھی قتل کیا. یہ 15 عورتیں بھی لشکر کے اندر ان کی غیرت کو بڑھانے کے لیے موجود ہیں. 3000 اونٹ بھی ہیں، 200 گھوڑے بھی ہیں، اور سپہ سالار وہ ابو سفیان ہے. پہلے تو ابو جہل آیا تھا، وہ قتل ہوا تھا بدر میں، آپ کو پتہ ہے اس کی نصیب میں ہدایت نہیں تھی. ابو سفیان کے لیے تھی، بعد میں ایمان لائے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. البتہ ابھی تو کفار کے کیمپ میں ہیں، تو یہ ہیں سپہ سالار کی حیثیت میں جو آ رہے ہیں. تو 3000 کی فوج، 3000 اونٹ، 200 گھوڑے ہیں، 15 عورتیں بھی ہیں، اور یقیناً تلواریں بھی خوب ان لوگوں کے پاس موجود ہوں گی. مشاورت ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے. نوٹ کیجئے گا تمام اہم مواقع پر، بدر ہے اور اب یہ احد ہے، آئندہ ہم احزاب کا بھی مطالعہ کریں گے، نبی علیہ السلام مشاورت کا اہتمام فرماتے. جیسے کہ ابتدا میں سورہ آل عمران آیت 159 کے ذیل میں آیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے. حالانکہ آپ کو کسی مشورے کی ضرورت تو نہیں تھی، آپ پر وحی کا نزول ہو رہا تھا، مگر امت کے لیے مشورے کی سنت کو ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرما دیا. اس مشاورت کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر دفاع کیا جائے. نمبر 2، عبداللہ بن ابی کی رائے بھی اتفاقاً یہی تھی کہ ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، لیکن ظاہری بات ہے یہاں تو دل کا چوٹ تھا، نہ باہر نکلنے میں جان جانے کا خطرہ ہوگا، تو کہتا ہے گھر میں بیٹھے رہو بھائی. تیسری رائے تھی جوشین صحابہ کرام کی. وہ کون؟ جن کو تو جام شہادت نوش کرنا ہے. 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کے لیے تو اللہ کی طرف سے اعلانات ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ہمیشہ کی زندگی حیات جاوداں اس کو عطا ہوگی. تو بعض جوشیل صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر باہر نکل کے مقابلہ ہونا چاہیے. ان حضرات کی رائے کو رسول اللہ علیہ السلام نے پسند فرما لیا اور آپ اپنے حجرے میں چلے گئے. بعض صحابہ کرام کو بزرگ جو ہوں گے، تجربے کار ہوں گے، بزرگ ہوں گے، بڑے ہوں گے، ان کو احساس ہوا کہ کہیں یہ غلطی تو نہیں ہوگی کہ ان صحابہ جو کہ جوشیلے تھے ان کی رائے اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبول فرما لی. اب جو اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ایک نہیں 2 زرہیں پہنی ہوئی ہیں. تو صحابہ کرام کو بڑی پریشانی ہوئی. عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ہم مدینہ طیبہ میں رہ کے دفاع کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں، شائن شان نہیں اس کے کہ جب وہ ہتھیار سجا لے تو جنگ کیے بغیر اتار دے. تو اب بالآخر مقابلے کا فیصلہ ہوا، باہر نکل کر ہم مقابلہ کریں گے مشرکین کا جو آ رہے ہیں تیاریوں کے ساتھ. یہ فیصلہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. اسلامی لشکر 1000 کا لشکر ہے، اور مہاجرین کا ایک اور انصار کے 2 دستے ہیں. مہاجرین کی تعداد نسبتاً کم ہے، انصار کی زیادہ ہے. تو 1000 کا لشکر، مہاجرین کا ایک دستہ بنایا گیا، اور انصار کے 2 دستے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب دیے ہیں. اور کیا کچھ پیش آیا، اب مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. منافقین کی سازش کا تذکرہ ہے. عبداللہ بن ابی 300 افراد کو لے کر پلٹ آیا. یہ کون ہے؟ منافقین کا سردار ہے. اور آپ کو یاد ہوگا وقفے سے پہلے ہم نے بات کی تھی، اولاً اس کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ شریف میں رہ کر دفاع کیا جائے، اور اولاً رسول اللہ علیہ السلام کی رائے کا اظہار بھی ایسا ہی ہوا. مگر پھر بعض جوشیل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے باہر نکل کر مقابلے کا فیصلہ کیا. تو اس کے دل میں تو چور تھا، یہ چاہتا تو پہلے ہی رک جاتا، لیکن نہیں، یہ لشکر کے ساتھ تو نکلا. 1000 کا لشکر مسلمانوں کا نکلا. منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے تو 1000 کے لشکر میں شامل تھے. اولاً راستے میں ایک مقام پر پہنچ کر یہ 300 کو لے کر علیحدہ ہو گیا. یہ ہے وہ نفسیاتی حربہ جو اس نے اختیار کیا. بھائی نہیں نکلنا تھا تو تم پہلے نہ نکلتے، لیکن نہیں، مسلمانوں کو زک پہنچانا اور ان کو نقصان پہنچانا اور ان کو تکلیف دینا اور ان کے لیے مشکل کا باعث بننا، یہ دل کا چور کھل کر سامنے آ گیا. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اس کی بادشاہت کے فیصلے ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو بے تاج بادشاہ بن کر آئے. تو یہ تو اندر کا حسد ہے جو نکل کر سامنے آ رہا ہے. کہنے لگا ہماری رائے پر مانا تھوڑی انہوں نے، ہماری رائے پر تو عمل ہی نہ ہوا، ہم نہیں جا رہے آگے، ہم واپس چلے جاتے ہیں. جب تمہاری رائے پر عمل نہیں ہوا، تمہاری رائے تھی کہ اندر رہنا، تو تم نکلے کیوں تھے؟ اب کیوں نکل رہے ہو پیچھے، اب کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ یہ وہ اندر کے آسین کے ساتھ. اور یاد رکھنا چاہیے اسلام اور دین کا کام کرنے والوں کو یہ کچھ بھی سہنا پڑے گا. اندر ہی اندر شیطان کے ایجنٹ، حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی کے لوگ وہ موجود ہوتے ہیں اور اندر ہی اندر بیٹھ کر جڑیں کھودتے اور نقصان پہنچاتے ہیں. بہرحال دس از پارٹ آف گیم، اس سب سے گزرنا ایمان والوں کو بھی ہے. آگے لکھا ہے مسلمانوں میں سے 2 گروہ میں کم ہمتی بعد ازاں ثابت قدمی. قرآن حکیم میں ان کا نام نہیں لیا گیا، روایات احادیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے.
اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں موجود 2 قبائل کے یہ افراد تھے، بنو سلمہ بنو حارثہ، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر فرما دیا واللہ ولیہما، اولا انہوں نے کچھ کمزوری دکھائی لیکن قرآن کہتے ہیں واللہ ولیہما، اللہ ان کا پشپنا تھا۔ تو یہ صادق الایمان لوگ تھے، سچے ایمان والے تھے، اندر چور نہیں تھا، چنانچہ وقتی طور پر ایک کیفیت آئی ہے لیکن پھر یہ سنبھل گئے۔ نیک نیتی ہو تو اللہ تھام لیتا ہے، اندر دل کا چور ہو تو پھر بات کیسے بنے گی؟ تو ان 2 بنو سلمہ بنو حارثہ، ان کے نام احادیث کی روایات میں ہمیں ملتے ہیں۔ اولا کچھ ان میں کم ہمتی پیدا ہوئی مگر نیک نیت لوگ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثابت قدمی عطا فرما دی۔ ایک اور بڑا اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے دفاعی منصوبہ۔ یہ ذکر پہلے بھی ہوا، آج بھی کر رہے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف غزوات کے موقع پر، اہم ترین جو غزوات ہیں، بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، مختلف غزوات کے موقع پر، فتح مکہ کا موقع ہے، مختلف اسٹریٹجیز آپ نے اختیار کی ہیں، مختلف انداز سے آپ نے جو ہے وہ جنگی کام کیا ہے اور جنگی اقدامات کیے ہیں، جیسے کہ اس موقع پر بھی ہوا۔ پشت پر احد کا پہاڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، طویل سلسلہ ہے اور ایک یہ فطری دفاع کا باعث تھا یہ احد پہاڑ، اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی پشت پر لیا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا بدر میں کیفیت کیا تھی، وہ تو کھلے میدان میں جنگ ہوئی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوزیشن ایسی اختیار کی کہ جب صبح ہو تو سورج مسلمانوں کے پیچھے ہو اور کفار کی آنکھوں پر اس کی روشنی آ رہی ہو۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ پشت پر احد پہاڑ ہو، یہ دفاعی لائن مسلمانوں کو میسر آ گئی۔ اور ایک اور اہم نقطہ، جبل رماد پر 50 افراد کا تعین اور خصوصی تاکید۔ یہ جبل رماد، یہاں پر ایک درے کی سی کیفیت تھی اور کوئی احد کے پہاڑی سلسلے کے پیچھے سے ہو کر یہاں سے آ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ ایک حد تک تو وہ لائن اویلیبل تھی، لیکن ایک درے کی طرف سے آ کر کوئی پیچھے سے آئے اور حملہ آور ہو جائے، اس کا امکان تھا۔ اس درے پر جبل رماد پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے 50 صحابہ کرام کا دستہ مقرر فرما دی۔ یہ 3 انداز تھے، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا اس وقت کا مقامی امیر بنایا گیا، اور حکم یہ تھا کہ یہاں بیٹھے رہنا، ہرگز یہ درہ نہ چھوڑنا۔ حتیٰ کہ روایات میں ذکر آتا ہے کہ چاہے مسلمانوں کے لاشوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہوں یا ان کے لاشوں سے اگر وہ شہید کر دیے گئے، پرندے نوچ نوچ کر گوشت کھا رہے ہو، تب بھی یہ جگہ تم نے نہیں چھوڑنی۔ یہ بہت قیمتی بات تھی، بہت قیمتی بات تھی، بہت اہم بات تھی، لیکن یہاں ایک خطا ہوئی ہے جس کا ذکر ابھی آئے گا، اور پھر بازی پلٹے گی بھی۔ البتہ دفاعی منصوبے کے اعتبار سے یہ اسٹریٹجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی ہے۔ اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، یعنی کہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی تو آپ کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر قرآن یہ بھی کہے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم میں سے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول میدان جنگ میں بھی رول ماڈل ہیں، نمونہ ہیں، اور اگر موٹیویشن کی بات کی جائے تو بھی آپ نمونہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور نیام سے اس کو باہر نکالا، صحابہ کرام کے مجمع میں کہا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ کون اس کا حق ادا کرے گا۔ کئی صحابہ کرام آگے بڑھے، مگر ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس قدر کفار کے خلاف استعمال کیا جائے، اس قدر حملے کیے جائیں کہ یہ ٹیڑھی ہو جائیں۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر میں اس کا حق ادا کروں گا، آپ میرے حوالے کر دیجئے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر جب میدان سجے گا، سرخ پٹی بھی اپنے ماتھے پر باندھی ہے، اور صحابہ کرام نے پھر کہا کہ ابو دجانہ نے زندگی موت کا کھیل کھیلنا ہے اور مرتے دم تک اس تلوار کو استعمال کرنا ہے، اور وہ اکڑ کر بھی چل رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، مگر میدان جنگ میں ذرا اکڑ کر چلو تاکہ دشمن پر تمہارا روب قائم ہو سکے۔ یہ اس موقع پر اجازت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق۔ اور بعد میں جب میدان سجا تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ادھر مارکے میں ہوتے کبھی ادھر مارکے میں ہوتے، خوب داد شجاعت انہوں نے جو ہے وہ حاصل بھی کیا ہے۔ دوسری طرف قریش کی چال بازیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، انصار کو الگ کرنے کی کوشش، ورغلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو تم نے اپنے ہاں آ کر پناہ دے دی ہے، اور ان لوگوں نے تو تمہارے ہاں مشکلات لا کر کھڑی کر دی ہیں، اور تم نے ان کو جو ہے وہ جو سپورٹ کی ہے، نتیجہ آج کے کہ تمہیں لڑنا پڑ رہا ہے، مرنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے انصار کو علیحدہ کرنے کی معاذ اللہ ناپاک سازشیں کی گئیں۔ ابو عامر راہب
ابو عامر خزرجی، یہ راہب تھا جو بعد میں فاسق کے نام کے ساتھ مشہور ہوا۔ راہب تھا، بڑا اللہ والا سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کی طرف رجوع بھی کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تاج بادشاہ بن کر مدینہ شریف تشریف لے آئے تو یہ آپ کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو گیا اور سازشیں کرنے لگا، اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ بن پڑتا اس نے کیا ہے۔ بعد میں شام کی طرف بھی گیا، پھر پلٹ کر آیا ہے، اور بعد کے واقعات میں آپ کو پتہ ہے مزر ضرار جو قرآن حکیم میں بھی ذکر کیا گیا وہ اسی کا ناپاک منصوبہ تھا مسلمانوں کے خلاف۔ تو بہرحال یہ چال بازیاں ہو رہی ہیں، انصار کو الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مہاجرین سے، اور آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف عداوت پیدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ انصار کے درمیان میں جا کر اشعار پیش کیے گئے اور اس طرح کی باتیں کی گئیں، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کی جماعت کی حفاظت فرمائی ہے۔ قریشی عورتوں کا کردار ذکر کیا گیا تھا کہ 15 عورتیں بھی لشکر میں آئی ہیں مشرکین کے 3000 کے لشکر میں، اور جذبات کو بھڑکانے کے لیے وہ اشعار پڑھ رہی ہیں، غیرت دلا رہی ہیں، ان کی ہمت کو بڑھا رہی ہیں، اور ان کی مردانگی اور غیرت کو چیلنج کر رہی ہیں۔ تم بدلہ نہیں لوگے، تم آگے بڑھ کر حملے نہیں کرو گے، تم ان کی گردنیں نہیں اڑاؤ گے، تم انتقام نہیں لو۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان عورتوں کے اشعار اور کلمات کے ذریعے سے جذبات کو بھڑکانے کا معاملہ ہو رہا ہے۔ مبارزت کا معاملہ، یعنی مبارزت کا معاملہ اول ایک کے سامنے ایک چند افراد پہلی صف سے نکل کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عام لڑائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جو حواری رسول بھی قرار پاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ابو طلحہ ابدری کو قتل کیا ہے۔ یہ پہلا یوں کہیے کہ معاملہ ہوا مبارزت کا، اور اس کے بعد پھر عام میدان سجا ہے جنگ کا۔ اور اب جب جنگ کا میدان سجا تو ہر طرف جنگ ہی جنگ ہے، اور تیر اندازوں کی بھرپور محنت بھی ہے، اور مشرکین پر بھرپور حملے کیے گئے ہیں۔ ابو دجانہ کا ذکر آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام بھی تھے، امیر حمزہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ البتہ ہوا اس دوران میں یہ کہ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت میں کچھ صحابہ کرام کی شہادت بھی متعین اور مقرر تھی۔ اسی عام جنگ کے دوران میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ ہوا ہے، اور شہید کرنے والے وہ وحشی ہیں۔ ادب سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں وہ ایمان لے آتے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک غلام تھے یہ، اور ان کو کہا ایک مشرک نے اگر تو قتل کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو معاذ اللہ تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، اور تیرا انعام یہ کہ تو آزاد ہو جائے گا۔ تو حضرت وحشی بعد میں ایمان لائے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تو یہ کفار کی طرف سے ہیں، لیکن کہا کہ بس میں نے اسی لیے قتل کیا حمزہ کو، یہ نیزہ وحشی تھے، نیزہ خوب چلایا کرتے تھے، چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ تاک کر مارا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ البتہ بعد میں پھر یہ ایمان لائے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے کہاں ایک صحابی رسول، اور وہ بھی اسد اللہ و اسد رسولی، قتل بھی کر دیا، لیکن بعد میں ایمان لے آتے ہیں تو حدیث کے مطابق اسلام قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کا شیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر، حضرت حمزہ شہید ہوئے، اور سید الشہداء ان کو قرار دیا گیا، شہداء کے سردار حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعد میں ان کی لاش کا مثلا بھی کیا گیا ہے، یعنی لاش کی بے حرمتی بھی کی گئی ہے، اور ان کا کلیجہ نکال کر چبایا بھی گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مسلمان نرغے میں کس وقت؟ جب تیر اندازوں سے غلطی ہو گئی۔ یہ تیر انداز کون؟ وہ جو جبل رماد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، وہ وہاں سے تیر بھی برسا رہے تھے۔ غلطی کیا ہوئی ہے اس موقع پر؟ بڑی نیک نیتی کے ساتھ اولا مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا مشرکین کے مقابلے میں۔ اولا تو یہ معاملہ ہوا، اللہ کی مدد آئی ہے، اللہ کی نصرت آئی ہے، لیکن یہ جو تیر انداز 50 کی تعداد میں موجود ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ تو ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ یہاں اختلاف رائے ہو گیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر تھے اس جماعت کے 50 افراد پر، ان کو امیر مقرر کیا تھا عبداللہ بن جبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روکتے رہے کہ نہیں بھائی، اللہ کے رسول کا حکم یاد رکھو۔ فرمایا کہ لاشوں کے اندر سے اگر پرندے نوش کر گوشت کھا بھی رہے ہوں تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ 30-35 صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی، دل میں یہ بات آئی کہ وہ حکم یقیناً تھا، مگر وہ تو اس صورت میں جب جنگ جاری ہو، اب تو جنگ ختم ہو گئی، غالب آ گئے ہیں۔ نیک نیتی سے خطا ہو گئی، وہ مقامی امیر کی بات نہیں مانی جن کو مقرر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔
یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ 10 یا 15 صحابہ یہاں پر رہ گئے، باقی 30-35 سے درہ چھوڑ دیا۔ ادھر خالد بن ولید یہ بھی ابھی ایمان نہیں لائے، کفار کے کیمپ میں، بعد میں ایمان لائیں گے، اور جب بعد میں ایمان لائیں گے تو اس شان کے ساتھ کہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، خالد سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار پائیں گے، ابھی کفار کے کیمپ میں ہیں۔ ان کی عقابی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ ادھر درہ وہ خالی ہو گیا جہاں فراست تھی رسول اللہ علیہ السلام کی۔ آپ نے دیکھا ہوا تھا کہ اگر یہاں پیچھے سے کوئی حملہ کرنا چاہے گا تو کر سکے گا، تو آپ نے 50 تیر اندازوں کو وہاں مقرر کر دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو ان کو موقع ملا، وہ پورا چند سواروں کو لے کر چکر کاٹ کر احد پہاڑ کے پیچھے سے اسی جگہ سے آئے اور پیچھے سے حملہ کیا۔ وہ جو 10-15 افراد تھے ان کو شہید کیا اور مسلمانوں کے پیچھے آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ ادھر بھاگتے ہوئے مشرکین وہ پلٹے اور پیچھے سے خالد بن ولید یہ لشکر لے کر آ گئے۔ ان دو لوگوں کے درمیان، یعنی مشرکین کی ان دو گروہوں کے درمیان اب مسلمان ہیں اور اب بازی پلٹے گی، اور ایک بہت بڑا سانحہ، ایک بہت بڑا حادثہ مسلمانوں کو پیش آئے گا، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حملہ ہوگا۔ ایک وقت وہ تھا کہ 7 انصاری صحابہ آپ کے دفاع میں شہید ہوئے ہیں۔ چند صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں جن میں سے 7 انصاری صحابہ آپ کے دفاع میں شہید ہوئے، اور نوٹ کیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، آپ پر بے ہوشی کی کیفیت بھی طاری ہوئی ہے، آپ کے دندار مبارک بھی شہید ہوئے ہیں، اور خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں داخل ہوئی، ان کو نکالا گیا تو خون کا فوارہ بھی چھوٹا ہے، بے ہوشی کی کیفیت بھی آئی ہے۔ جیسے طائف کی گلیاں احد اللہ کے رسول علیہ السلام کے خون سے رنگین ہوئی تھی، یعنی خون بہا تھا آپ کا، رنگین ہونے سے مراد وہاں خون کا بہنا ہوا تھا۔ آج احد کے میدان میں بھی کائنات کا مقدس ترین خون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہایا گیا ہے، اور آپ بے ہوش ہوئے ہیں، تو آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ کیوں پھیل گئی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ وہ المقری یاد آیا؟ جی، انصار جو بننے والے تھے، مدینے والے، یثرب والے، ان کی درخواست پر ان کو بھیجا گیا تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ 1 سال کی دعوت قرآنی کے نتیجے میں 75 افراد ایمان لے آئے تھے۔ اللہ اکبر! آج وہ بھی شہید ہوئے، اور ان کی کچھ مشابہت تھی رسول اللہ علیہ السلام سے، تو افواہ پھیلا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے۔ یہ افواہ کا پھیلنا تھا کہ مسلمانوں کے اندر کچھ عزم کی، حوصلے کی، ارادے کی کمی واقع ہو گئی۔ بعد میں یہ بات غلط ثابت ہوئی، رسول اللہ علیہ السلام کھڑے بھی ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام کو پکارا بھی، تو پھر صحابہ کرام دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے پھر حملے بھی کیے ہیں مشرکین مکہ پر۔ گھاٹی میں اللہ کے رسول علیہ السلام پہنچے ہیں، نرغے سے نکل کر گھاٹی میں آپ نے قیام کیا، اور ایک موقع وہ بھی آیا کہ مشرکین کے لیے بڑے مواقع تھے، جیسا کہ ذکر بھی ہوا کہ آپ زخمی تک ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول پھر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا، الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ پھر صحابہ کرام جمع بھی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کی لاشوں کا مثلہ بھی ہوا ہے، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی ہے اور ان کے اعضاء جسمانی کو کاٹا بھی گیا ہے، اور جیسے کہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تک گیا، اس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ البتہ صحابہ پہ مسلمان نبی اکرم علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے، اور بعض صحابہ کہتے ہیں اس دن شجاعت رسول اللہ علیہ السلام کی اس طور پر کھل کر ہمارے سامنے آئی، ہم آپ کی اوٹ میں لے کر پناہ لے رہے تھے اور آپ کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ کہ بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پکار رہے تھے۔ ایک اور اہم واقعہ ہوا جس سے ایک بڑا قیمتی نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے ابی بن خلف کا قتل۔ یہ شخص معروف آدمی تھا، کفار کی لشکر میں تھا، اور اس سے زرہ بھی پہنی ہوئی تھی، خود بھی پہنا ہوا تھا، اور کچھ بدکلامی بھی اس نے کی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی سے تلوار لی، اور تلوار کی صرف نوک، نوٹ کیجئے گا، تلوار کی نوک اس کی گردن پر لگائی جہاں کچھ حصہ خالی تھا زرہ کے درمیان اور خود کے درمیان، اور یہ چیخنا چلانے لگا۔ روایات میں ذکر آتا ہے بیل کی طرح دھاڑنے لگا ہے، اور بعد میں کچھ ہی وقت میں قتل ہو گیا، قتل ہو گیا۔ جب چیختا تھا، چلاتا تھا، لوگوں نے کہا ایسے تو کچھ تیرے ساتھ ہوا نہیں، جو اتنا تو چلا رہے، خالی تلوار کی نوک ہی تو لگی ہے۔ کہا نوک لگائی ہے تو محمد رسول اللہ نے لگائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، اور تم لوگوں کو لگتی تو سارے قبیلے کے افراد کی طرح تم بھی چیخنا، سارے قبیلے کے افراد کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تمہارا ایک شخص تکلیف محسوس کرتا، اس قدر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور بیل کی سی آواز آتی، پھر یہ قتل ہوا۔ نقطہ سمجھنے کا یہ ہے، جنگ رسول اللہ نے بھی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
قتال میں حصہ رسول اللہ نے بھی لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار رسول اللہ نے بھی اٹھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کی گردن پر نوک بھی ماری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نتیجتاً وہ قتل بھی ہوا ہے۔ یہ بھی ثبوت ہمیں مل گیا، اور امت کے لیے قتال کا حکم بھی ہے جب اس کی شرائط و تقاضے پورے ہوں، اور رہنمائی بھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلوار اٹھائی ہے۔ مقتولین کی تعداد مسلمانوں کی طرف سے 70 کے قریب ہے، 70 کے قریب، اللہ اکبر، اور زخمیوں کی تعداد تو بڑی زیادہ ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ مشرکین کے بارے میں دو آراء ہیں، 24 یا 37 کے قریب مشرک جو ہے وہ قتل بھی کیے گئے ہیں اس غزوہ احد کے موقع پر۔ مشرکین کی واپسی ہے ابو سفیان جبل احد پر، اور گفتگو ہوئی اور قرارداد ہوئی آئندہ سال بدر میں ملاقات کرنے کی، جس کو بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور البتہ اگلے سال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بدر کی طرف صحابہ کرام کو لے کر گئے، مگر کوئی مقابلے کے لیے سامنے آ نہ سکا، لیکن یہ قرارداد ابھی پاس ہوئی تھی کہ آئندہ اگلے سال بات ہوگی، بدر کے میدان میں ملاقات ہوگی۔ مزید برآں شہید اور زخمیوں کی خبر گیری کی گئی۔ یہاں ایک مشہور بات بیان کی جاتی ہے کہ عورتوں نے آ کر مرہم پٹی کی ہے، بالکل ہنگامی صورتحال تھی کہ ایمرجنسی ڈکلیئر ہو چکی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ساتھ ہی تو ہیں، احد پہاڑ کے ساتھ، تو جب یہ کوہرام مچا ہے، لاشیں بھی پہنچے ہیں اور زخمیوں کے بارے میں پتہ چلا، تو عورتوں نے بھی آ کے مرہم پٹی کی ہے۔ یہ ایک ہنگامی صورتحال ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے اخذ کر کے انفر کر کے یہ کہا کہ عورتیں بھی نکلیں، عورتیں بھی باہر نکلیں، عورتیں بھی باہر نکلیں، ایسا قطع نہیں، تو ایک ہنگامی صورتحال ہے۔ بعد میں اور بھی تو غزوات اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں ہوئے، کوئی عورتیں نکلی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ ایک ہنگامی صورتحال ہے، ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جانے والی بات ہے، اور ایمرجنسی کی کیفیت کے اندر آپ کو بتایا کہ حالات اور واقعات کے بدلنے سے حکم میں بھی کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، مگر اس کو ایک ان یوزول آئٹم کو لے کر عورتوں کے باہر نکلنے کے لیے دلائل پیش کرنا، یہ تصور باطل ہے اور اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ ناظرین کرام، میدان احد تو سجا، وقتی طور پر ایک نقصان بھی اٹھانا پڑا، مگر اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں، دعائیں بھی ہوئی ہیں، مشرکین کے خلاف بھی ہوئی ہیں، مگر ایسا موقع جب اتنا بڑا نقصان ہوا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ زخمی بھی ہوئے ہیں، آپ بے ہوش بھی ہوئے ہیں، 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جام شہادت بھی نوش کیا ہے، ادھر اللہ کے رسول حمد و ثنا میں مصروف عمل ہیں۔ تفصیل ہے، اس سے میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں۔ امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں۔ اس حکم پر صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں باندھی اور آپ نے یوں فرمایا، اے اللہ تیرے ہی لیے ساری حمد ہے، اللہم لک الحمد۔ اے اللہ، جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں اور فضل و رزق پھیلا دے۔ مزید آپ نے عرض کی، اے اللہ، میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ، ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے، اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ، تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ، ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی، یا الہ الحق، یعنی مشرکین و کفار کے لیے بھی، اور جو اہل کتاب میں سے یہود ہیں ان کے لیے بھی گویا کہ یہ دعا یا بلکہ بد دعا ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے کی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد غزوہ حمراء الاسد کا معاملہ پیش آیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی فراست آپ نے محسوس کیا، ابھی بھاگ تو رہے مشرکین، لیکن کو احساس ہوگا کہ پلٹ کر یک بارگی حملہ کر کے مسلمانوں کی طاقت کو ختم ہی کر ڈالا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ السلام نے پہل کی، صحابہ کرام کو پکارا، سب نے لبیک کہا، اور حمراء الاسد قریباً 80 میل دور تک، یہ مدینہ شریف سے 80 میل دور ہے، مشرکین کا تعاقب کیا گیا، اور ان مشرکین کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، اور ان کے ذہن میں بھی بات نہ آئی کہ پلٹ کر مسلمانوں پر ایک اور حملہ کر کے ان کو ختم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اسی میں تھی۔
قرآن حکیم کا تبصرہ اس تعلق سے جیسے کہ ابتداء میں ذکر کیا گیا تھا، سورہ آل عمران کے 6 رکوع نمبر 13 سے رکوع نمبر 18 تفصیلی تبصرہ قرآن حکیم نے عطا کیا۔ چند نقطے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسلمانوں کو نظم کی خلاف ورزی کی نحوست سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ آئندہ کبھی بھی اس غلطی کا ارتکاب نہ کریں۔ آئندہ اور مراحل پیش آنے والے ہیں، یہ مرحلہ ہو گیا، مقامی امیر کی بات نہیں مانی گی، اتنا بڑا نقصان اٹھایا گیا، اس کے تعلق سے توجہ دلائی گئی ہے سورہ آل عمران میں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی آزمائش کرنا چاہتا تھا، جس سے منافقین کا نفاق بھی ظاہر ہو گیا۔ یہ مشیت تھی، ایک وقتی نقصان تو ہوا، مگر اولاً کیا ہوا، 1000 نکلے، 300 کو لے کر علیحدہ ہو کے منافق عبداللہ بن ابی ان کا بلکہ سردار، تو یہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی حکمتیں ہیں ان میدانوں کے سجائے جانے میں کہ منافقین کا نفاق بھی ظاہر ہو گیا۔ آزمائش اہل ایمان کی تربیت کا ذریعہ بنتی ہیں، بہرحال مشقت ہے اور مشکلات آئی ہیں، مگر مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں، یعنی مزید آسانی آ جائے گی جب بندہ مشقتوں کو جھیلنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور یہ آزمائشیں بندوں کی تربیت کرتی ہیں، ان کو کندن بھی بناتی ہیں۔ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، لہذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کر دیے۔ اللہ اکبر، یہ مشرکین و کفار کی فائلیں تیار ہو گئیں۔ اللہ والوں کو تم نے شہید کیا تو اب ان کفار اور مشرکین کے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، اور ان کی ہلاکت کے فیصلے اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے ہیں۔ اللہ آزمائش کے ذریعے اہل ایمان کو شہادت کے اعلیٰ ترین مرتبے تک لے جاتا ہے اور جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات میں یہ وضاحت بھی آئی، وقتی طور پر ایک شکست تو ہے، مگر شہادت کا رتبہ بھی تو ملا جس سے حیات جاوداں عطا ہوتی ہے۔ مزید برآں غزوہ احد کے ضمن میں چند اصولی ہدایات بھی مسلمانوں کو دی گئی ہیں۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہو، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرو، وہی تمہارا حقیقی خیر خواہ ہے۔ سارا تمہارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اور توجہ بھی اللہ کی ذات کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھیوں کا خلوص اگر شک و شبے سے بالاتر ہے تو خواہ ان سے نیک نیتی سے کیسی غلطی ہو جائے، ان سے نرمی برتی جائے، انہیں معاف کر دیا جائے۔ ابتداء سورہ آل عمران آیت 159 کا بیان بھی اسی حوالے سے پیش کیا گیا۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ نہ اپنے اسباب کی قلت سے مایوس ہونا اور نہ دشمن کے اسباب کی کثرت سے مرعوب ہونا، تمہاری نگاہ صرف اللہ کی طرف رہے۔ آل عمران 160 وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی موت واقع نہیں ہو سکتی، موت کا وقت اور جگہ طے ہے۔ آل عمران میں اس کا ذکر کیا گیا۔ حاصل کلام، جب موت کا وقت طے ہے تو وہ کبھی میدان جنگ میں بھی آ سکتی ہے، اور بہت سو کو وہاں بھی نہیں آتی، تو ڈرتے کیوں ہو، وہ اپنے وقت پر آئے گی، نہ پہلے نہ بعد میں، تو قتال سے جینا چرایا جائے۔ ابھی قتال کے مرحلے میں کئی مارکے آنے والے تھے، لہذا مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ حقیقت میں اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں بڑی پامردی سے جنگ کرتے ہیں۔ اللہ والوں کا ذکر آیا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور اللہ والوں کا لڑنا اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، مطالعہ سیرت کا بیان غزوہ احد کے تبصرے کے ساتھ ہوا مکمل۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔